من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکران کا ایک بادشاہ تھا، احمد شاہ اس کا نام تھا، بڑا ہی اچھا اور نیک آدمی تھا۔ ایک مرتبہ اپنی فوج کو لے کے بادشاہ شکار پر نکلا۔ شکار کرنے کے لیے جب گیا تو بادشاہ شکار میں مصروف تھا، اس کے فوجی کچھ اس کے ساتھ اور کچھ باہر پہرے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے محلے کی ایک بڑھیا کی ایک گائے وہاں سے گزری تو ان فوجیوں نے کیا کیا، اس گائے کو پکڑا اور پکڑ کر کے ذبح کر کے اس کو کھانے شروع کر دیا۔ بڑھیا کو پتہ چلا تو بڑھیا ان لوگوں کے پاس آئی، فوجیوں کے پاس، اور آ کر کے کہا کہ دیکھو بھائی، میرا سارا گزر بسر تو اسی گائے کے دودھ پر تھا، گائے کے ساتھ ہی تھا، اب میں کیا کروں؟ اب یہ کہ تم لوگ مجھے اس کے جیسی یا تو گائے لے کے دو یا مجھے گائے کی قیمت ادا کرو تاکہ میں جا کے گائے خرید سکوں۔ ان فوجیوں نے اسے بھگا دیا کہ چلی جاؤ، ہمیں نہیں معلوم۔ اب بڑھیا نے یا چلو کہا کہ مجھے احمد شاہ کے پاس جانے دیں، وہ بھی راستے میں فوجی ہی، انہوں نے پھر بھی نہیں جانے دیا۔ مایوس ہو کے تھکی ہاری گھر واپس آئی۔ جب واپس آئی تو کسی نے کہا کہ دیکھو، جب گزرتا ہے احمد شاہ اپنی محل کی طرف جانے کے لیے تو وہاں یہ جو پل ہے اس پل سے گزر کر کے جاتا ہے، تو تم وہاں کھڑی ہو جاؤ اور جب احمد شاہ آئے تو اس سے بات کر لینا۔ اب اس نے ایسے ہی کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد احمد شاہ جب واپس آنے لگا تو بڑھیا نے اس پل پہ کھڑے ہو کر کے احمد شاہ کو آواز لگائی، بادشاہ رک جا، تیرا اور میرا ایک معاملہ ہے، اب جواب دے کہ تو نے اس معاملے کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا اس پل پہ دینا ہے کل قیامت کی صبح۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس طرح تیرے فوجیوں نے کیا کیا، میری گائے کھا لی، اب بتا تو معاملہ یہاں اس پل پہ اس کا جواب دینا چاہتا ہے یا اس پل پہ؟ اس بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے فوجیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور کہا کہ لے اس بڑھیا کو ایک نہیں 70 گاؤں کی قیمت ادا کرو، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر تو اس سوال کا جواب دینا آسان ہے، لیکن کل قیامت کی صبح پل صراط پہ کھڑے ہو کے اس سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہے، لہذا اس کو اس کا حساب دو۔ اور بڑھیا سے معافی مانگی۔ اور یہ ہے ان لوگوں کی زندگی کہ جن کے سامنے یہ آیت تھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ اللہ سے ڈرنا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے رب سے ڈر گیا، اپنے رب سے اس نے کیا کی، تقوی اختیار کیا، کل قیامت کی صبح اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ ڈر گیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایک نہ ایک دن زندگی دنیا میں نہیں آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہی ہونا ہے۔ زندگی جیسی کیسی گزر جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایسے محدث، ایسے حدیث کے محبت کرنے والے کہ کبھی کبھی آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگردوں کی تعداد 40,000 تک پہنچ جاتی تھی۔ ایسے محدث کہ 1,011-1,200 ایسے لوگ رکھے ہوئے تھے کہ جو عبداللہ ابن مبارک کے منہ سے نکلتی تھی بات، حدیث، اس کو آواز کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، ایسے پائے کہ عالم اور محدث۔ لیکن جب آخری وقت آیا، زمین پہ لیٹے اور اپنے چہرے کو زمین پہ مل رہے تھے، کہہ رہے تھے، اے اللہ، عبداللہ ابن مبارک بڑا نکما شخص ہے، تو اس کو معاف کر دینا، تو اس کے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرمانا، یا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ پھنس جائے گا، اس کا معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا، یا اللہ تو اس کے ساتھ مہربانی کرنا۔ اور کہتے کہتے فرمایا، میرے اللہ یہ سفید بال ہیں، میں نے یہ پڑھا اور سنا ہے کہ تو سفید بالوں کا حیا کرتا ہے، یا اللہ تو عبداللہ ابن مبارک کے ان سفید بالوں کا حیا کر کے مجھے معاف کر دینا۔ یہ تھے وہ لوگ جن کی زندگیوں میں یہ قدر و قیمت تھی کہ آخرت کو سنوارنا ہے، آخرت کو درست کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنی آخرت کو درست کرنے والے اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔